جیسے محرم شروع ہو گیا تو لوگوں نے خریداری بند کر دی. اب لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھی ہے کہ محرم میں کچھ خریدنا نہیں ہے. حالانکہ نہ یہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ شریعت ہے، نہ صحابہ کا عمل ہے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ بزرگ، کسی کا بھی عمل نہیں. پتہ نہیں لوگوں نے، پاکستانیوں نے کہاں سے بات نکالی ہے کہ محرم میں خریداری کرنی نہیں ہے، نئے کپڑے نہیں لینے، نئی چپل، نیا جوتا نہیں لینا، نئے برتن نہیں لینے، اور کوئی نئی چیز نہیں لینی ہے. محرم ختم ہوگا پھر ہم خریداری کریں گے. حالانکہ محرم میں اگر آدمی خریداری کرے تو امید یہ ہے کہ وہ زیادہ بابرکت ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مہینہ برکت والا ہے. 4 مہینے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا حرمت والے، احترام والے ہیں، یعنی وہ اس میں اس کی حیثیت بڑی ہوئی ہے، وہ برکت والے مہینے ہیں. اس میں سے محرم بھی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم میں اگر آدمی کوئی چیز خریدے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ برکت ڈالیں گے. لیکن ایک ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے کہ محرم میں نہ کوئی خریداری کرنی ہے، نہ شادی کرنی ہے. شادی ہال کے کرائے بالکل گرے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی کل آپ جا کے معلوم کریں گے نا کسی بھی شادی ہال کا کرایہ، کل پہلی ہے نا، تو آپ کو بہت سستا مل جائے گا. اور آگے چل کے 9-10 کو آپ پوچھیں گے تو بہت سستا، اس سے بھی بہت سستا. یعنی وہ آپ کو جو ہے نا 10 گنا گرا دیں گے قیمت، کیونکہ ہے ہی نہیں، لینے والا نہیں ہوتا ہال. شادی کوئی نہیں کرتا ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید 10 محرم کو ہم شادی کر لیں تو خدا نخواستہ کوئی وہ بے برکتی ہو جائے گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے 10 محرم کو بھی شادی کی ہے اور ان کی شادی الحمدللہ کامیاب چل رہی ہے. اس کے برعکس بہت سے لوگ جو عام طور پہ لوگ تو محرم میں تو کرتے بھی نہیں ہیں، اور کتنے لوگوں کو طلاقیں ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں نا اپنے خاندانوں میں دیکھیں، بہت سے لوگوں کو طلاقیں ہوئی ہیں نا. تو کیا ان تمام لوگوں نے محرم کو شادی کی تھی کہ ان کو طلاق ہو گئی؟ ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ عام لوگ تو محرم میں شادی نہیں کرتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ شادی کے بعد بے برکتی، شادی کے بعد طلاق، جدائی، اس کا محرم سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 عید کے درمیان شادی نہیں کرو. یعنی چھوٹی عید اور بڑی عید ہے نا، شوال، پہلی شوال کو چھوٹی عید ہے، اس کے بعد شوال کے بعد ذوالقعدہ، پھر ذوالحجہ کی 10 کو بڑی عید ہے. ان 2 عیدوں کے درمیان شادی نہ کرو، یہ بھی غلط نظریہ ہے. یہ ساری باتیں پاکستان کے اندر ہے، معلوم نہیں کہاں سے لوگ لے کر آتے ہیں. اصل میں جب کوئی قوم قرآن سے دور ہو جاتی ہے نا تو وہ پھر جہالت کو دین سمجھتی ہے، اور ان کے نزدیک سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے جو ان کے ایک باطل نظریات ہیں یا توہمات ہیں، اسی کو دین سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بس یہی سب کچھ ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ ان رسموں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن اپنی تقریبات کے اندر بہت سے فرائض چھوڑ دیں گے، شریعت کی اہم باتیں چھوڑ دیں گے، لیکن اپنی رسم کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ محرم کا ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ لوگوں نے اس کے ساتھ ایسے ایسے نظریات قائم کر لیے، نہ جانے کہاں سے آئے. پھر سفر کا مہینہ اس کے بعد آئے گا، اس میں بھی عجیب عجیب سے نظریات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ غالباً سفر کے مہینے کو کہتے ہیں نا 13 تیزی. سفر کی جو 13 تاریخ ہوتی ہے اس کا نام لوگوں نے رکھا ہے 13 تیزی. وہ 13 تاریخ بڑی تیز ہوتی ہے اور اس میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، اور اس تاریخ کو پھر لوگ سورہ مزمل پڑھتے ہیں گھروں میں تاکہ ان بلاؤں سے محفوظ رہ سکیں. تو نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ 13 تاریخ کو بلائیں اترتی ہیں. یہ کیسے پتہ چل گیا کہ بلائیں اترتی ہیں؟ یا تو یہ قرآن سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پتہ چل سکتا ہے نا. آسمان سے کوئی بلا اترتی ہے، کوئی مصیبت، پریشانی، کوئی حادثہ اترتا ہے، اس کا پتہ انسان خود سے تو نہیں لگا سکتا. یہ تو اللہ کا نبی ہمیں بتائے تو بتائے، ورنہ کسی کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی وحی تو نہیں آ سکتی نا. اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا نہیں ہے. جب اللہ کے نبی نے نہیں بتایا تو پھر کیسے ہم نے یہ معلوم کر لیا کہ 13 تاریخ کو سفر کی بلائیں اترتی ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے خود سے بات بنائی ہے. جب خود سے بنائی ہے تو یہ شریعت اور دین نہیں ہے، بدعت ہے یہ.